پہلا نصیحت پہلا سبق۔ ابھی رحمان نے آج خودکشی کر لی اور اب دی نیند پہ سو گیا، مگر آج اس گاؤں میں کے مرد وزن میں سے کوئی بھی چین سے نہیں سو پایا تھا۔ ہر کسی کی زبان پہ ایک سوال تھا کہ اتنا متقی اور پرہیزگار شخص کسی حرام کی موت چین سکتا ہے۔ اس کی کینسر کی مریض بیٹی نے اس سوم کے والدین خواتین کے محفل میں اس سوال کا جواب دیا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام عطیہ عبیر تھا۔ وہ کینسر کی مریض تھی۔ کینسر چوتھی سٹیج پر تھا۔ ڈاکٹرز نے لاعلاج قرار دے کر اسپتال میں رکھنے سے منع کر دیا تھا اور گھر میں وہ موت کی منتظر تھی۔ اس سے پہلے اسرائیل اس کے والد صاحب کی روح قبض کر کے لے گیا تھا۔ عطیہ عبیر نے والد صاحب کی خودکشی کے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ان سے چھوٹا ایک بھائی اور دو بہنیں تھے۔ ان کے والد صاحب یعنی میرے دادا بیمار ہو کر بستر سے جا لگے اور پھر کبھی نہ اٹھ سکے، تو میرے دادی نے بچوں کے پرورش کے لیے کام کاج شروع کر نہ دیا، مگر میرے والد صاحب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ آرام سے سوئے اور اس کے ماں کما کر لائے اور وہ کھائے۔ لہٰذا انہوں نے تعلیم کو حیرآباد کہا اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ وہ دن کو اپنا ذمہ داری کرتا ہے، شام کو قریبی مل میں چل جاتے اور 8 گھنٹے وہاں مزدوری کرتے ہیں۔ یوں ان کی ڈبل آمدنی سے گھر میں اخراجات اور بہن بھائیوں کی تعلیم کے بعد بھی بچت ہو جاتی ہے۔ وہ اس بچت سے ہر سال کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا جانور خرید کر رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا جب بہنیں بھائی جوان ہو کر بڑی کلاس میں پہنچے گی تو گھر کے اخراجات کے علاوہ تعلیم کے اخراجات بھی بڑھ جائے گی۔ لہٰذا ان کی پالیسی کامیاب رہی اور تقریباً 10 سال بعد جب میرے چچا نے ABC پاس کیے تو اس وقت میرے والد صاحب کے پاس 30 کے قریب جانور تھے۔ جانوروں کو دودھ کی آمدنی، والد صاحب کی ملک کی آمدنی، ذمہ داری کی طرف سے آنے والی آمدن کی وجہ سے میرے چچا نے میکینیکل انجینئرنگ کے لیے پرائیویٹ طور پر UAT لاہور میں داخلہ لے لیا۔ میرے والد صاحب کی اتنی وسائل تھی کہ میرے چچا کی تعلیم کے لیے انہیں نہ تو کوئی جانور بیچنا پڑا اور نہ ہی کسی سے ادھار لینا پڑا، مگر بعد ازاں جب میرے دونوں پپو نے میڈیکل کی فیلڈ کو چن لیا تو میرے والد صاحب کی آمدنی کم پڑنے لگی اور آہستہ آہستہ جانور بیکنے لگی۔ میرے چچا انجینئرنگ کی بات فارغ ہوئی تو انہوں نے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں ملازمت اختیار کر لی، مگر انہوں نے میرے والد صاحب کو کسی قسم کی سپورٹ نہ کی، بلکہ اپنا پیسہ جمع کرنے لگے تاکہ کاروبار کر سکیں۔ میرے والد صاحب نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ وہ خوش تھے کہ ایک دن ان کا بھائی کامیاب ہو کر ان کی طاقت بنے گا۔ دوسری طرف میرے دونوں پپو کے ڈاکٹر بنے۔ ڈاکٹر بننے تک ہمارے تقریباً سارے جانور بھوگ چکے تھے، بس اب گھر اور زمین کا باقی تھی۔ میرے ایک پپو نے تعلیم مکمل ہوتی ہی شادی کر لی اور شوہر کے ساتھ کینیڈا منتقل ہو گئے۔ انہوں نے ہم سے قطعاً تعلق کر لیا، مڑ کر ہمارے خبر نہ لی، یہاں تک اپنے والد صاحب نے ہمارے دادا کی وفات پر بھی نہ آئی۔ دادا کی وفات کے بعد دوسری پپو نے بھی لندن جا کر تعلیم حاصل کرنے کی زد لگی تو میرے والد صاحب نے زمین سے اپنا اور چھوٹی ایسی پپو کا حصہ بیچ کر انہیں بھی لندن بھیج دیا اور خود حالی ہاتھ رہ گئے۔ اب صرف مل والی ملازمت اور باقی دوسرے بھائی اور بہن کی زمین تھی جس پر کاشتکاری کر کے انہوں نے ہمیں کھانا پلانا شروع کر دیا، مگر ہم دونوں بہنوں کی تعلیم چھوڑوا دیے۔ میں نے پڑھنے کی ضد کی تو میرے والد صاحب رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ حق مجھے معاف کر دو۔ لہٰذا ہم دونوں بہنوں نے والد صاحب کے پاؤں چوم کر سینے سے لگا لینے
اور مڑ کر کبھی پڑھائی کا نہیں سوچا۔ میرے والد صاحب نے میٹرک تک میرے بھائی کو پڑھایا۔ جب میرا بھائی میٹرک میں تھا تو باقی 3 بہن بھائیوں نے زمین اور گھر سے حصہ مانگ لیا۔ میرے والد صاحب کے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ پیسے دے کر گھر رکھ لیتے۔ اپنے اور چھوٹی پپو کی زمینوں پہلے ہی بیچ چکے تھے، لہٰذا باقی زمین دونوں بہن بھائیوں کو دیے اور گھر ان تینوں بہن بھائیوں کو دے کر ہم نے ساتھ لیا اور کسی دوست کے خالی گھر میں منتقل ہو گئی۔ میرے چچا نے اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ مل کر ایک ٹیکسٹائل مل لگا لی اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ آج وہ شہر کی جانی مالی شخصیت ہے۔ ہر وقت گزرتا ہے اور میرے دماغ کے کینسر کی مریض بن چکی تھی۔ دوسری طرف ایک حادثے کی وجہ سے میرے والد صاحب کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور مل والے انہیں فارغ کر دیتے ہیں۔ جب گھر میں فاقوں کی نوبت آتی ہے تو کچھ دن پہلے میرے والد صاحب اپنے بھائی کی مل میں کام لینے کی خاطر جاتے ہیں، جہاں ان کے چھوٹی بھائی اور بھابھی دفتر میں بیٹھتے ہوئے ہیں۔ میرے والد صاحب اپنے بھائی کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، جس پر میرے چچا کہتے ہیں، میں مل کے بیرونی معاملات دیکھتا ہوں، اندرونی معاملات تمہارے بھابھی دیکھتی ہے، ان سے ہم لو۔ میرے چچی میرے والد صاحب کو دیکھتے ہی کہتے ہیں، تمہارا تو ایک ہاتھ ہی نہیں ہے، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ ہم بنا کام کی تنخواہ نہیں دیتی لگی تو یہ کارخانہ 2 دن بھی نہیں چلے گا۔ میرے والد صاحب مدد طلب نظروں سے بھائی کی طرف دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں فاقے کینسر زدہ بیٹی 2 دن سے بھوکی ہے، مگر میرے وہ چچا کے دل میں کوئی رحم پیدا نہیں ہوتا۔ وہ معذرت کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم کو تو ورکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے دوست کی مل میں صفائی کرنے والا رکھوا سکتا تھا، مگر ایک ہاتھ سے معذور انسان صفائی کیسے کرے گا؟ تم ایسا کرو، کل سے اپنی بیٹی اور بیٹے کو اس مل کے میں بھیج دینا، میں کل کر دوں گا۔ اپنی چھوٹی بھائی جس کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ بلکہ اپنی اولاد کا بھی سب کچھ قربان کر دیا تھا، اس قدر سرد رویے نے انہیں اس اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ واپس آ کر ساری رات وہ ہم سے دکھ بانٹتے رہے اور پھر صبح اٹھتے تو پتہ چلا والد صاحب خودکشی کر کے ابدی نیند پہ سو چکے ہیں۔ میں یہاں بیٹی ہوں، سب بہنوں سے التجا کرتی ہوں،